دی پنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میں تو رنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پوچھتا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گاتا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ حضرت علامہ عرفان چشتی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے کلام کا اور پیر سی نصیر بن شاہ صاحب کے کلام کا حکم دیا صرف 5 سے 7-10 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کر دوں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں
اگر مان گیا. مختصر کلام کو جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور سے سنیے گا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. علماء تشریف فرمایا حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. صرف علامہ اقبال کے 6 مصرے سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی پیش کرتا ہوں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ
افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا، ہاتھوں پہ ہاتھ درود نبی نوں، جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہاں تو باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا خوب کہ شاہ صاحب یہ بس آپ ہی کا مقام ہے، جب بھی ہم الحمدللہ بے شک یقیناً حضور کا کرم، اور الحمدللہ ہم فقیروں نے جب بھی التماس کی گزارش کی تو شاہ صاحب نے نوازا، اس دفعہ ہمارے بالکل یہ حضور کا کرم ہے۔ محفل بالکل عروج پہ ہے۔ میں خصوصی طور پر ہماری تمام خانہ خصوصاً کی طرف سے ایک گزارش کریں گے ہماری صاحبہ کی تشریف آج مولانا محمد اعظم چشتی صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ایک عاجز ہمارے بلال صاحب جو وقت بتا رہے تھے نوجوان کے ساتھی بھانجے سر پاکستان میں فوت ہو چکے ہیں، اور ایک میرے خوبصورت شاگرد ابھی حضور قومے میں ہیں مانچسٹر کے اسپتال میں 21 سال کے برس کے نوجوان ساتھی حسن اقبال صاحب۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی خوبصورت اور عزیز حافظ رفاقت صاحب بلال مسجد نے نزاکت صاحب ان کے والد صاحب بہت ہو چکے، جی حافظ رفاقت صاحب بلال مسجد کے سب لوگ جانتے ہیں ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے والد دلی کی رحمت فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص اور درود شریف شاہ صاحب کو دل کریں، شاہ صاحب کو دعا فرمائے گی، پھر اس سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين۔ الہ العالمین، آج کی ضرورت کا محفل میں تیرے پاک کلام میں سے جو حصہ تلاوت کیا گیا، حمد نعت منقبت اور سلام کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال نعت کی شکل میں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی، درود کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا، اسے قبول فرما، اس کا ثواب جو تو اپنی شاید شان عطا فرما۔ منتظمین محفل حاضر محفل کی جانب سے آقا نامدار فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ و تحفۃ پیش کرنے قبول منظور فرما۔ حضور کے واسطے جلیل سے جمیع انبیاء کرام، حضور کے امجاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں پیش کرنے پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول منظور فرما۔ چار پیاروں کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول منظور فرما۔
بارہ اماموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جمی صلاح سے قادریہ چشتیہ سلطنتیہ نقشبندی قربانی قرار مقدسہ کو پیش کرتے ہیں میرے خصوص نبی علیہ السلام کی واسطے جلیلہ سے حضرت مفتی منیر الزمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عالم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن بھی بھائیوں اور بہنوں کا ذکر کیا، علامہ عرفان چشتی صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کے ارواح کو اس کے ثواب پہنچا، ہمارے وہ تمام متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اس کرونا وائرس کا یا اللہ پوری دنیا سے خاتمہ فرما، تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرما، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تندرست ان کی تندرستی کو دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو تم نے اپنے کرم سے اولاد عطا فرمائی ان کی عمر برکت عطا فرما، صراط مستقیم پہ گامزن فرما، شر جن والجن سے محفوظ فرما۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو عقیدت و محبت اور جوش و خروش کے ساتھ منانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، آمین بجائے سید المسلم والا آلہ وسلم اجمعین۔ دوبارہ گزارش ہے کہ شاہ صاحب کو راستہ دیجیے گا تو کوشش کریں مسافر سے آپ پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ہمارے لیے سرمایہ ہے کی وجہ سے سب کو محفوظ کریں۔ Alhamdulillah, we've had an absolutely beautiful start, and it feels like the end, but it isn't the end. It's only 8 o'clock. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, سال کی طرح روشن میلاد کمیٹی کا یہ خوبصورت بزم گلدستہ مساجد کا اور ائمہ علماء حضرات تمام احباب کو مختلف مساجد سے تشریف لائے، کبھی خوش آمدید اور بہت شکریہ اور شکر ممنون ہے ادا کرتا ہوں ان کا، یہ بزم ہمیشہ کے لیے کھلا رہے، آمین۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ روشن شریف ہے اور بالکل ایک منفرد شہر، الحمدللہ ہم 12ویں بار ہیں اور ہر سال الحمدللہ 12 ہی کو جشن عید میلاد النبی اس طرح کے شاہ صاحب فرما رہے تھے جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ مناتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ منائیں گے۔ ابھی سے آپ اپنے ڈائری میں جو کام والے حضرات ہیں وہ کر لیں کیونکہ ظاہر یہ ڈیورنگ دی ویک ہے، تو 19th of October, Tuesday the 19th of October, today is the 1st of Rabiul Awwal, 12th of Rabiul Awwal before, on the Tuesday the 19th. Book that dates in your diaries, you book your days off your schools and your holidays from your work, wherever it is. You heard the very first thing that Qibla Shah Sahib recited in his kalam is that this is the Eid of all Eids. The Eid of all Eids. Without this Eid, we don't know Eid al-Fitr. Without this Eid, we don't know Eid al-Adha. Without this Eid, we know nothing of our Islam and our Quran. Everything is to do with the arrival of the blessed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. جیسے میں نے قبلہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری صاحب بہت ہی this is a beautiful example. He was standing and he sat quietly in the corner. Why? These ulama teaches the adab. When Qibla Shah Sahib was reciting, he was reciting the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the adab of the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judhao nazre, lower your gazes, lower your voices, don't be interrupted. This is a sacred space. So I want to thank Hazrat Allama Maulana Sardar Ahmad Qadri Sahib for coming first and foremost, such a busy time for him, full day at work, and then alhamdulillah he's travelled to be here with us. Without further ado, he is mashallah multilingual, not just bilingual but multilingual, and alhamdulillah, I say this with pride, that he's has so much knowledge of the dunya, but the best thing, I'm sure he will agree, that the inayah and the blessing that he has received from Allah subhanahu wa ta'ala recently is that he's been able to pen the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we wrote the topics this year, आपने लहद मुबासा फरमाया होगा, देखा होगा जब हमने इश्तिहार के दूसरे जो मज़मून लिखते हैं, मैंने सरदार अहमद क़ादरी साहब से भी रजू किया था, तो कोशिश की इस दफ़ा क्योंकि ये सीरत माशाअल्लाह निगार है लिखी है सीरत के बाद, तो मैंने गुजारिश की थी कि मुख्तसर जितना भी हो सके, सीरत तो माशाअल्लाह एक वसी मौजू है, ये 12 महाफिलों में कुछ ना कुछ आप लोगों को बिलखुसूस our children, our youngsters, they should take away some of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, learning process. So alhamdulillah today we started, and much of the kalam that you heard from Sayyid Qasumuddin Sarwati Sahib was on that same topic.
the topic of what? So we started with the number one topic today, the birth, the wiladat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his coming to this physical world. And then the last topic, inshallah, is his physically leaving this world, that time when he departs, and how all of that happens. So inshallah, through these 12 days in the company of these blessed ulama and these wonderful scholars that you're going to be hearing, we're going to be taking you on a journey of the Sirah al-Nabawiyyah Sharif, inshallah. So learn from that, listen, come as you have done today. So ye bhi, mashallah, ulama hazrat, imam hazrat, mubarak, Rashtatul Khusus Muntazameen hazrat, bilkul alhamdulillah, ye aksar gila rehta hai ki imam late aate hain. माशाअल्लाह बहुत खूबी मतलब एक रिवाज के वक्त बिल्कुल पहुंच गए थे अक्सर हजरात और शाह साहब की सैर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाते बात आपने सुनी अब बिला ताखीर और बिला तमहीद में आपने मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुहतशम आलिम नबी हज़रत अल्लामा साहिबजादा मौलाना सरदार अहमद कादरी साहब आपके नारों पे गूंज में तशरीफ ला गए नारे तकबीर He's come all the way from Manchester and then Derby. He's had a long route. थके हुए हैं इनको जरा आपने जगाना है आपको भी ये जगाएंगे नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत अत्फाल अहले सुन्नत بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقدوتنا ومصطفانا محمد المصطفى أحمد المجتبى عربي قرشي هاشمي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات محترم، جب آپ کوئی کام ختم کر لیتے ہیں تو معاوضے کی امید کرتے ہیں. When you finish your job, obviously you expect your salary, payment, or in case of you doing some noble job in mosque, for your chef, house, for your teacher's job, so you expect some dua from him. جب آپ کوئی کام ختم کر دیتے ہیں تو معاوضہ مانگتے ہیں. دنیا کا ہو تو پیسے میں مانیٹری، اور یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے یہ کام کر لیا تو دعا کر. تو اللہ رب العالمین نے کہا میرے پیارے دوست خلیل، میں نے آپ کو بہت سارے امتحانوں سے گزارا ہے، اور یاد رکھیے اس رب کا جو جتنا دوست زیادہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا زیادہ. آپ نے سنتیں سنی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اللہ فرماتا ہے میری بھی سنتیں ہیں کچھ، اللہ کی سنتیں نہیں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں اپنی سنتیں تبدیل نہیں کرتا. اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو اس کے جتنا زیادہ قریب اتنا زیادہ امتحان. اور اس کی وضاحت فرمائیے پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے. آپ فرماتے ہیں جو پھر ولایت پر قدم رکھتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اچھا آ گئے اس کا ولایت چاہیے، تو کہا جس طرح غسال پھٹے پر لٹا کے مردے کبھی ادھر الٹاتا ہے تو کبھی ادھر الٹاتا ہے، پر مردہ بول نہیں سکتا. تو ولی کامل پھر بولتا نہیں ہے. تو ولیوں کا یہ شان ہے، پھر انبیاء کا کیا مقام ہوگا اور سید الانبیاء کا کیا مقام. حضور نے فرمایا ہر نبی ایک کام تو ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چڑھائی. لیڈرشپ ٹریننگ آج کل بڑی بات ہوتی ہے. بکری کوئی ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، اس کو اتنا بھی نہیں مارنا کہ مر جائے، لیکن اس کو واپس لانا بھی تو ہے. تو بچپن میں ٹریننگ رائی الغنم بنائے. اور مشکلات میں سے اللہ نے ہر نبی کو ہر رسول کو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ. فرمایا عائشہ ہر نبی مشکل سے گزرا، پر محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ان مشکلات میں سے گزارا کوئی نبی نہیں. میلاد کی رات پر بیٹھے ہو نا، ولادت کے جشن کی بات کر رہے ہو، ضرور کرو.
اور طائف کے بازاروں کو بھولنا. یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے نا, ولادت ہوئی, بہت نورانی ذکر ہے, ہوتا رہنا چاہیے. نورانی نور کی برسات ہوئی, سیدہ آمنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محلات شام کے نظر آئے, گھر نورانی ہو گیا, حضور تشریف لائے, ختنہ شدہ تھے, نام بریدہ تھے, غسل دیا گیا تھا, آتے ہی سجدے میں گر گئے. ہم سنتے رہتے ہیں. طائف میں کیا ہوا ہے؟ طائف میں کیا ہوا؟ حضرت زید صاحب فرماتے ہیں کہ سر مبارک سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک, فرام اسکول ٹو ٹوز, جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے خون بہ رہا. زید فرماتے تھے کہ حضور کے آگے آتا تاکہ آگے آنے والے پتھر, تو وہ لوگ پیچھے سے آپ کے پتھر مارنے کا پیچھے آتا. تو چلتے رہے حضور, چلتے رہے, پر آسمان کی طرف دیکھتے. جب وہ لوگ تھک گئے تو حضور ایک دیوار کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف اٹھائے. اللہم اشکو الیک, یا اللہ میں کس سے شکایت کروں, تجھ سے شکایت کرتا ہوں. اور بات ایک ہی کی, کہا میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں سکوں میرے رب, کیا تو نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ کن لوگوں کے ہاتھ مجھے دے دیا؟ پھر خود ہی بات دیا, کہا اگر تو نے مجھے نہیں چھوڑا تو مجھے دنیا کے کسی غم کی پرواہ نہیں. اگر تو نے نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل, دیر نہیں کرو. جا کے میرے محبوب کو پیغام دو. کہا یہ تو جب آپ کا یہ غم دیکھ کر, آپ کی حالت دیکھ کر, تو سارے فرشتوں میں ایک پروگرام بچا ہوا ہے کہ یہ وہ حبیب کریم ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اور ان کے ساتھ یہ ہوا. کہا یہ تو دنیا کو دکھانا تھا نا کہ یہ حالت ہونے کے باوجود بھی رحم کے لیے دعا کریں گے, عذاب کے لیے دعا نہیں کریں گے. کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ, حاضر ہوں میں. یہ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ ہے, اللہ ہر کام خود کرتا ہے, یاد رکھیے. اور اللہ اپنی سنت تبدیل بھی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے تجھے بتاتا ہوں, رزق اللہ دیتا ہے, کماتے تم ہو. پھر کہتے ہو می مائی جاب, مائی ایفرٹ, مائی ایجوکیشن, مائی کوالیفکیشن, کچھ نہیں ہے تمہارا. It comes from Allah. اللہ سبب بناتا ہے. Me, my parents سبب بنے ہیں. My body, my physique, my look, my face, nothing. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تو ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ نے تمہاری صورت نصیب بنا دی. I'm very conscious about my health, about my physique, about my physical structure. Nothing. You are nothing. اللہ فرماتا ہے کبھی تو تم کچھ تھے ہی نہیں. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. ارے حقیر پانی کا قطرہ ہے, تمہارے والد سے چلا, تمہاری ماں کے رحم میں اترا, اور پھر وہاں سے ہم نے تخلیق کیا. ثم خلقت النطفة علقة فخلقت العلقة مضغة فخلقت المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کہاں وہ اسٹیجز دیکھو, 5 stages in embryology میں. آج لیٹسٹ ریسرچ ہے, وہ کہتے ہیں, یہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ جو سپرم ہے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ خون کیسے بنتا ہے, پھر اس کے اندر بونز آتی ہیں, پھر وہ شیپ آتی ہے. کسی نے کہا یہ تم اب ہمیں کیا بتاؤ گے, ہمارا رسول جو 200 سال پہلے ہمیں بتاتے ہیں. وزیر سائنٹسٹ ہے جردان وہ یونیورسٹی کے گو, انہوں نے کہا نہیں, وہ جو امی ہے, نبی امی ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے حبیب آپ نے کسی سے نہیں پڑھا, تمہارا استاد اللہ ہے, ہم نے آپ کو پڑھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ. تو امتحان میں سے گزارتا ہے اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست ہیں. امتحان ابھی بچپن میں کیا کیا کہ وہ سب چلے گئے اپنے اپنے میلے میں, فیسٹیول میں. تو پیچھے پر جو ہے معبد ان کا تھا, جو ٹیمپل تھا جہاں سارے بت رکھے ہوئے, آدر رکھے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بہترین موقع تبلیغ کا, تو انہوں نے ساروں کے سر کاٹ دیے, اور جو پرانا تھا نا ایکس, وہ جو بڑا تھا نا اس کے ہاتھ دے دیا. واپس آئے تو کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراہیم. ابراہیم تم ہمارے ساتھ نہیں, انہوں نے کہا میں گھر پہ ٹھیک ہوں. یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراہیم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. اتنا بڑا ہے نا, دیکھتے نہیں اس کے ہاتھ میں ہے, اس سے پوچھو نا ان کا اگر وہ بول سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہمیں میسج دے رہا ہے, وہ بول سکتا نہیں ہے, اپنی عبادت کر نہیں سکتا, تو اس عبادت کر.
اور تو کچھ کرنے سے زندہ چلا. کفر کا اس وقت یہی پالیسی تھی, اس وقت یہی پالیسی. اسلام کے خلاف ان کا جواب نہیں ہے. اسلام کے متعلق جواب نہیں دے سکتے. کیا کرتے ہیں؟ ٹارچر کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. لیکن جواب کوئی نہیں. یہ کفر ٹارچر کرتا ہے, اسلام تو ہے تسلیم. کہتے ہیں ہم, انہوں نے کہا آپ میں جلا دو زندہ. یہ اس وقت ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایکوالٹی کی بات کریں. کوئی ہمیں آپ بتا دیں, ہمیں بتا دیں. کسی نے تصویر بھیجی سوشل میڈیا پہ, دے دو پرانی تصویر ہے 1857, ہسٹری بھی پڑھا تھا 1857. تو وہ کیا کرتے تھے, علماء کو پڑھا. میں نے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا ہم نے انگریزوں کے خلاف پریشن پایا. تو ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے تھے, ریگولر زندگی کے بعد جلا دیتے تھے. ان کی بیگمات جا کے بیٹھتی تھی, ہفتہ دو ہفتہ انہوں نے تماشا دیکھا. ہزاروں علماء کو مارا. انہوں نے کہا this is boring now. Make some changes in that. We are watching every day same thing. کہ وہ فائر اسپاٹ کے سامنے. تو انہوں نے کہا ہاں we'll think about it. Will be some innovation, some changes ہوگی تمہارے. کیا کیا؟ دوسرے دن کیننز رکھی گئی, ریفل نہیں, توپیں رکھی گئی. اور علماء کو, علماء حق سفید گاڑیوں والے امام والوں, ان کو ان کے جسموں کو کینن کے سامنے باندھ دیا. اور پھر کینن چلائی گئی. تو ان کے دو تھرے اٹھے, وہ تو منس میٹ سے بھی بڑھ کر بیٹھے. تو پھر انہوں نے تالیاں بجائی. انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا نا, پھر ہم پوچھتے ہیومن رائٹس کے تو کیا اب جو کہتے ہیں ہیومن رائٹس اور یہ. تو یہ ہر دور میں اگر نہیں ابراہیم علیہ السلام کا مواقع ڈالا, وہ جبریل آتے کہتے اللہ پیغام دے رہا ہے, فرمایا کوئی آخری خواہش ہے. کہا اللہ نے بھیجا نا. تو آپ کو درمیان میں وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے. وہ جبریل کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ, دیر نہیں کرنا, اور جا کے آپ کو حکم دو. حکم اللہ نے دیا ہے, تو وسیلہ بناتا ہے نا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, آپ ٹھنڈی ہو جاؤ. سبحان اللہ. علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کا یہ آج تک یہ معجزہ موجود ہے کہ جس کا بخار اتر نہ رہا ہو, اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر کہو قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ایران بھی رکھو, قرآن کی برکت سے بخار کرتا ہے, گرمی اتر جائے. علماء بتاتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان میں سے وہاں سے نکلے, اللہ نے بچا لیا, گلزار ہو گیا. پھر کہا کہ مصر میں جاؤ. شہر نے چھوڑ دیا. جب بڑے ہوئے, حضرت سارہ سے شادی کی, مصر میں گئے. وہاں بادشاہ وقت کی فرعون, اس وقت ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا. اس کی نظر بری پڑی ان کی بیوی پر. اس نے سوچا کہ میں اس کو اپنے حرم میں داخل کر لوں. لیکن نبی کے خاندان کی عصمت کی محافظ اللہ کی حفاظت اللہ نے کی. جیسے ہی وہ فرعون نے ہاتھ بڑھاتا, ہاتھ اس کا شل ہوتا, منہ میں ہوتا. پھر کوشش کی, پھر منہ. پھر اس کو سمجھ گیا کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے دوست خلیل اللہ کی بیوی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی بیوی ہے اور میری بہن ہے, لیکن میں نے چونکہ خطا کی تھی تو میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں, اپنے ہی خاندان کی خاتون ہاجرہ کو آپ کی بیوی کے طور پر پیش کرتا ہوں. افریقن, حضرت ہاجرہ افریقن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو کالے کروٹے پھرتے ہیں نا مکے میں, اور گھنگریالے بالوں والے, ان کو کبھی حکیم مت سمجھنا, یہ میری ماں ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر آپ نے ایک اور بات کی, آپ کی حصے گزار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ, حضرت آمنہ کا رنگ بڑا سفید تھا, سرخ و سفید. پالا آپ کو جس عورت نے, اس کا نام ام ایمن, وہ بھی افریقی, بلیک لیڈی. سبحان اللہ. اور وہ خاتون دنیا کی واحد خاتون ہے, واحد شخصیت ہے جو میلاد کی رات بھی موجود تھی اور وصال کی رات بھی موجود تھی. سبحان اللہ. پوری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. ام ایمن نام کیا ہے؟ برکہ. حضور فرماتے تھے امی بارہ امی, میری ماں کے بعد اس نے ماں کا کردار رکھا. جب میری والدہ بہت ہو گئی 6 سال کی عمر کا تھا, تو میں ابا سے لے کر مکہ تک روتا ہوا آیا تھا. یہ مجھے اونٹی میں سینے سے چمٹا کر لائی, محمد رو نہیں, میں تمہاری ماں, میں تمہاری ماں. تو حضور فرماتے تھے مجھے سفید رنگ کی ماں نے جنم دیا, مجھے سفید رنگ کی ماں نے جنم دیا, اور کالے رنگ کی ماں نے مجھے پالا. یہ ایکوالٹی ہے. امتحان میں سے امتحان. حضرت ابراہیم کو امتحان میں سے گزارا, ہاجرہ وہاں سے آئی, اور جب بچہ پیدا ہوا وہ بھی اتنی بڑھاپے میں, تو اللہ نے کیا کہا, جاؤ اس جگہ پہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اس جگہ جا کے چھوڑاؤ جہاں کوئی آبادی نہیں. تو جب چھوڑ کے جا رہے تھے, میں نے سیرت پاک کی جو کتاب لکھی نا, اس کا پہلا ورد یہی ہے کہ باعث با ہمت اور عزم خاتون صحرا میں اکیلی بیٹھی ہوئی.
اس کا شوہر اسے اکیلا چھوڑ گیا ہے، لیکن اس کا شوہر معمولی شخصیت نہیں، اللہ کا دوست خلیل اللہ ہے، اور اس عورت نے اپنی گود میں بچے کو لیا ہوا ہے جو بھوک سے اور پیاس سے بلک رہا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہاں مجھے چھوڑ کر جانے والا اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں گیا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گیا۔ امتحان امتحان امتحان۔ ہم یہاں جو ہمیں راحت سکون ملتی ہے نا، یہ ہمیں بونس ہے، ہمیں بونس یہاں عیاشی کے لیے نہیں بھیجا گیا، یاد رکھنا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، بلا یبلو بلا، آزمانا ہم آزمائش کے لیے بھیجیں گے۔ خلق الموت والحیاۃ، موت پہلے بنائی، حیات بعد میں بنائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اے ابراہیم، آپ تمام امتحان کو پورا کرے، اب آپ کو پوری کائنات کا امام بنا۔ آج کے مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں جد الانبیاء ہے، یہودی ہے تو قبر پر آنے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ آپ جائیں ہمارے خلیل میں، وہ ہیبرون کہتے ہیں، ہمارے خلیل کہتے ہیں، اس پاؤں کی طرف انہوں نے قبضہ کیا، وہ ایسا مبارک ہمارے سے میں آیا، سبحان اللہ۔ اور جب ہمارا ہم ہے نا، اور جب یہ میلاد کی محفلیں آتی ہے، رمضان آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہٹ جاؤ، یہ تمہارا بیری ہٹ جاؤ، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پوری قبر ہمارے حوالے ہے۔ جب ان کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی جائیں۔ تو میں کہتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہودی تھے، ہم کہتے ہیں جد الانبیاء۔ اللہ نے کہا فیصلہ میں کرتا ہوں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ سبحان اللہ۔ کرسچن کہتے ہیں ہی واز کرسچن، جوز کہتے ہیں ہی واز جوز۔ اللہ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہودی نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، نہ صرف وہ مسلمان ہے بلکہ ان ابراہیم کان امتا، وہ ایک اکیلا شخص پوری امت تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جد الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ بلکہ وہی ہے، وہ سماکم المسلمون، آج جو تم جس ناموں سے پکارو اپنے آپ کو، لیکن اسلام کا نام تمہیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور اللہ کے حکم سے دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس بے واسطہ غیر ذرا چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کے جا رہے، پھر حکم دیا جاؤ۔ اب گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، شہر میں وہ اکیلے چھوڑ کر گئے تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو پھر تو آہستہ آہستہ بنو جرم آیا، پھر وہ آپ جانتے ہیں زمزم نکلا، پھر وہ آبادی ہوئی، پرندے آئے، انہوں نے دیکھا یہاں آبادی ہے، قبیلہ آیا، وہاں قبیلہ آباد ہونا شروع ہوا، چھوٹا سا پہلے ویلیج تھا، پھر تھوڑا سا ٹاؤن بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے، تو قربانی کا واقعہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے جب جوان ہو گئے تو کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ جو خانہ کعبہ چھپ گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں، اس کو دوبارہ بلڈ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے۔ 3 دفعہ ڈسکور ہوا ہے، یعنی پہلی بات آدم علیہ السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام کے دور میں چھپ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک رات میں چھپ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کب ہوا، یہ موقع اللہ نے جد مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کو دیا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو پھر دیا، اور جب اس کی تعبیر مکمل ہو گئی تو پھر محمد مصطفیٰ نے بھی لڑکوں کا اعلان نہیں کیا، حضرت اسود نے وہ مبارک ہاتھ سے انہوں نے لگایا، تو یہ خانہ مکہ مکرمہ بنا دیا، وہاں بنا دیا۔ اب جو مکمل ہو گیا انہوں نے کہا جی یہ عمارت کتنی بنانی ہے، اللہ نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں بناتے جاؤ۔ کہا کہ جہاں تک ہمارے ہاتھ جاتے ہیں ہم بنائیں، یہ اوپر کیسے جائیں، کافی تو آج کی دور میں تھی نہیں، کیسے جائے کوئی وہ انتظام تو نہیں، عمارتیں چھوٹی پڑتی تھی، اللہ نے نہیں اونچی بنا، تو یا اللہ کیسے بنائے؟ کہا میرے پیارے خلیل یہاں پتھر پر کھڑے ہو جاؤ نا، جیسے جیسے تم دیوار کو اوپر اٹھاتے جاؤ گے پتھر تمہارا ساتھ اوپر اٹھتا جائے گا۔ اور جب مکمل کیا تو اللہ نے کہا یہ معاوضہ پہلا تو یہ دیتا ہوں کہ جس پتھر پر تم کھڑے تھے قیامت تک اس پتھر پر تمہارے پاؤں کے نشان محفوظ رکھیں گے، اور اسے مقام ابراہیم بناؤں گا، اور امت کو حکم دوں گا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ارے خانہ کعبہ پہ جانے والوں جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ممکن ہو تو زیادہ ثواب وہاں حاصل کرو جہاں ہمارے پیارے خلیل کے پاؤں کے نشان ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، سعودیوں نے یہ میں وہاں رہا ہوں ایک سال پڑھتا رہا، مجھے پتا ہے کہ آیت تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹائیں، وہ زلزلہ سا آ گیا تھا وہاں،
کہ وہاں سے اٹھائے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، وہ جاؤ گے نشان ہے قوم کے، نشان جد الانبیاء کے ہیں. وہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ تمہاری حکومت چلی جائے گی لیکن پتھر یہاں سے نہیں موجود ہے. تو وہاں کھڑے ہو کر اللہ نے کہا تم نے کام کر دیا، مانگو کیا مانگو. تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک تو یہ ہے کہ میری اولاد سبحان اللہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، قیامت تک مسلمان رہے، یہ دعا مانگا کرو. اور یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی جب ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے ارد کھڑے ہو جائے نا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یاد رکھنا اس وقت تک جب مرنے لگو تو تمہیں یقین ہو کہ تم مسلمان ہو. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، زندگی کے آخری لمحے تک ایمان مضبوط رکھنا. کیونکہ وہ وقت وہ ہے کہ جس وقت شیطان جو ہے نا تمہارے ماں باپ کی صورت میں آتا ہے. آپ بول نہیں سکتے، پانی نہیں پی سکتے، دل چاہتا ہے پوری دنیا کے سمندر پی جائے، ایک گھونٹ نہیں پی سکتے. آنکھیں بند، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، منہ بند ہوتا ہے. ارد گرد خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں. اب ایسا کھڑا آپ نے دیکھا ہو شیطان سامنے آتا ہے، کہتا ہے میں تمہاری ماں، پھر تبدیل ہوتا ہے میں تمہارا والد ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس یہ پانی پی لو، کلمہ مجھے دے دو. کلمہ نہ پڑھو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو جس آدمی نے نا علماء اہل سنت سے حدیث پڑھی ہوئی ہے وہ وہاں گھبرائے کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یاد رکھنا کبھی ایسا موقع ملے تو اپنے والدین کو چھوڑ دینا، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو اپنے والدین کو ترجیح دے، مجھے نہ دے اپنی اولاد کو ترجیح دے. تو امام والا کہتا ہے تم میرا والد ہے ہی نہیں، اور اگر والد یہ میری بات کیسے مانوں میں تو محمد مصطفیٰ کا. تو شیطان پہ پھٹ جاتا ہے، کہتے ہیں میں تو بڑی خوش. امام احمد بن حنبل جب آپ کا وصال ہو رہا تھا نا تو تلقین لوگ کر رہے تھے کلمہ پڑھے. کلمہ کر کے لیے آپ تلقین کہیں گے نہیں کہ آپ کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس وقت آپ کی تکلیف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، وہ پھر گیا مر جائے گا. آپ کلمہ پڑھے اونچی بات نہیں. وہ لوگ پڑھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل. حضور استاد سیدنا عبد القادر جیلانی کا امام فقہ میں ہے وہ کہ جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں کہ جس کے جسم پر کوڑے پڑتے تھے حکمرانوں کے، لیکن وہ اس نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا کہ قرآن خلق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جس کا مثال جیل میں ہوا کہ جس کے جنازے پر پورا بغداد آ گیا نا، پورا بغداد کے جوان میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کی جنازے میں شرکت کی. وہ امام احمد بن حنبل جب فوت ہو رہے ہیں تو لوگ شگرد ارد کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھ رہے. فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. کہتے ہیں ابھی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، فرما رہے ابھی نہیں. پھر آخری سانس لیتے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سانس رکھا. تو بات ہے خواب میں کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا شیخ دھونی، یہ شیخ طریقت ہوتے ہیں خواب میں آتے ہیں. اگر آپ شیخ طریقت قابل ہے نا اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کے پاس خواب میں ضرور آئے گا اور بتائے گا میں وہاں کیا کر رہا ہوں. آزما کر دیکھیں، ہم نے آزمایا ہوا. ہمارے شیخ کریم سید احمد سید قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خواب میں آئے تو ایسا خواب ہزاروں لوگوں نے دیکھا، بتایا تھا کہ وہاں کیا کر رہے ہیں. یہ ہم اپنا ہی تفصیل میں کبھی بتاؤں. تو شاید تم حضرت ہم آپ سے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھیں، اونچی بات نہیں، اور آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. کیوں نہیں؟ کہا تو میں نہیں جواب دے رہا تھا، میں شیطان کو جواب دے رہا تھا. شیطان سامنے کھڑا تھا اور افسوس کر رہا تھا. احمد بن حنبل میں نے بڑا ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ تیرا ایمان خراب کروں پر تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے. کہا نہیں ابھی نہیں، کیا پتا تلبیس ابلیس کا پتہ نہیں، کیا پتا تیری ترکش میں آخری تیر کیا ہو مجھے ایمان سے تو بھٹکا دے. یہ ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت نے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا ویسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. تو دنیا سے ایمان لے کر گئے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کو مسلمان بنانا، نہیں پالنا. ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول میری نسل میں، وہ جو آخری رسول تمام رسولوں کا سردار آنا ہے اسے میری نسل میں بھیجنا، ان میں بھیجنا، اس شہر میں بھیجنا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، وزڈم کی تعلیم دے. آپ کی سنت آپ کی وزڈم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو مانجے، صاف یوں کرے کہ دل سے بغض کا، حسد کا، اناد کا، نفرت کا، گناہوں کا میل صاف کر کے ان کو اجرا بنا دے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے دعا قبول کی. اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہاں ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کی. ہم وہ رسول بھیجیں گے جو قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, قرآن کی تعلیم بھی دیں گے, حکمت بھی بتائیں گے اور تمہارے دلوں کو صاف بھی کریں گے. آج تک کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا. مدینہ منورہ کی بات آپ کو سناتا ہوں, یہ سننے والی ہے. مدینہ منورہ میں میں آپ کو بتایا نا, میں پڑھتا رہا ہوں, بلکہ وہاں جو میرے ایک کلاس والے مجھے پتا چلا وہ وہاں کی انٹیلیجنس کے اکثر بڑا بنے انہوں سے نبی کے, انہوں نے پہچان لیا مجھے وہاں بیٹھے بات کی. تو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے اور ساتھی بھی تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے تو علماء کہتے ہیں, پڑھے لکھے وہاں کے سعودی علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے تھے سب کا ہوتا ہے, آپ کو نا جمعرات کو اور سوموار کو روزہ رکھتے ہیں تو بعد میں قہوہ وغیرہ کا دور چلتا ہے, تو وہ لگا اشر بشر بشر فضل یا اخی میں نہیں جانتا من بريطانيا ما شاء الله فضل بشر بشر. تو ہم بیٹھ گئے تو مسیح نے کہا کہ اخبرنی کیف احوال المسلمین فی بریطانیہ خاصۃ بمناسبۃ الشباب. یہ برطانوی مسلمانوں کا کیا حال ہے, خاص طور پر ینگ نوجوانوں کا. تو میری عادت ہے جب میں بات جاتا ہوں اس ملک سے میں ہمیشہ اچھی بات, پازیٹو بات, ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں وہ گھر پہ نپٹا لیں. اب پاکستان سے بات کریں تو پاکستان کا اچھا امیج پیش کریں. یہاں سے برطانیہ کے ہمارا ملک ہے, یہ دیار غیر اور دیار غیر بچپن سے نوجوانی سے سنتا سنتا تنگ آ گئے. ہم کوئی دیار غیر نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی قبریں یہاں ہیں تو ہے دیار غیر کا ذرا آپ یہ دیار غیر ہے. پھر جب ہم عرب سے آئے تھے ہندوستان میں تو دیار غیر ہم کو دیار غیر ہے, پاکستان ہے, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے. الارض للہ, پوری زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے ہیں. جہاں جاتے ہیں وہ زمین ہماری. آپ دیکھیں تو 100 سال بعد یار اچھا کیا ہوگا. کبھی سوچا تھا 40 سال پہلے یہ 500 یا 500 مسجدیں ہوں گی, 2000 اسلامی مدرسے ہوں گے, پتا تھا 1% نہیں تھے اور 5% ہو رہے ہیں. اور جو جیل میں گئے ہیں وہ پہلے 10% تھے 20% ہو گئے ہیں. اچھا یہ ہوا ہے وہ 10% ہو گئے, 10% اور کو مسلمان کر دیا تبھی 20% ہو گئے. اور جب نکلتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر نکلتے ہیں. کلین شیپ جاتے ہیں, گاڑی والے آتے ہیں, پینٹ کوٹ میں جاتے ہیں, امامہ پہن کر واپس آتے ہیں. پہلے وہ کوپنٹ جاتے ہیں, وہاں سے صاف ستھرے ہو کر نکلتے ہیں. تو میں آپ سے بتاتا ہوں, حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ کیف الاحوال المسلمین فی بریطانیہ خاصۃ بمناسبۃ الشباب, نوجوان کو بتائیں. تو اب وہ بات جو کرنی ہوتی ہے مختصر کرنی ہوتی ہے. کل الناس علی قدر عقولہم, پہلے تو اس کے ذہن کے مطابق, اور دوسری بات ہے خیر الکلام ما قل ودل, مختصر دلیل. میں نے کہا هنا الشباب بعض الشباب احبابنا اذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام, الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم باللغة الإنجليزية. میں نے کہا وہاں کچھ نوجوان ہیں, انہوں نے مجھے بات کی, اور کچھ نوجوان ہمارے ساتھ بھی تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام ہم سے انگریزی میں بات کرتے ہیں. جب میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے دیکھا 2-3 بڑے بڑے, مجھے ایک پروفیسر بھی تھا, مجھے بات کرتے رہا, وہ قرآن یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم يتكلم باللغة الإنجليزية ما في اللغة العربية كيف هذا؟ شوف يا أخي عندي سؤال. میں نے کہا میں نے اب یہ آ گیا نا, اب مجھے بتا کہ میں نے بات کوئی حدیث کی نہیں کرنی, حدیث کو مت کرنا گئی تو میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. آپ کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے تو آپ سے کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے سنت سے بیان کرو, قرآن سے. میں نے کہا عندي سؤال, الرسالة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هي موجود ام لا الان؟ میں نے حضور کا نام نہیں لیا, میں نے کہا حضور کی رسالت موجود ہے کہ نہیں. اب حضور رسول ہے کہ نہیں ہے. میں نے حضور علیہ السلام کا نام اصل نہیں لیا, مجھے پتا تھا کیسے دیتا. اب رسالت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هي موجود الان ام لا؟ هو الرسول. میں نے کہا اگر رسول نہیں ہے لا بد لنا ان نتغير كلمة الطيبة. اگر وہ رسول نہیں تو ہمیں کلمہ طیبہ تبدیل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی معبود نہیں مگر اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں کہا ہم تو تبدیل کرنا چاہیے نا, استغفر اللہ ماد اللہ ثم ماد اللہ نبی غفور کفر نوازل, پھر تو ہمیں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کان محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول تھے, کہے گا تو کافر ہو جائے. تو میں نے کہا رسول ہے نا, تو میں نے کہا رسول ہے تو اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا سنت تبدیل نہیں کرتا, تو رسول کی خوبی کیا بتائیے. قرآن تو یہ کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليتبين لهم, ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس کو اپنی قوم کی زبان نہ آتی. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کو اپنی قوم کی زبانیں
ناتی ہوں. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں بنی اسرائیل کے لیے ہوں لیکن میرے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے اور احمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے حبیب پوری انسانیت کو بھی کہہ دو، جن بھی شامل ہے اس میں کہ تم سب کے لیے میں رسول بن کر آیا. سبحان اللہ. اور عقیدہ جان لیجیے. ہمیں امام اہل سنت غزالی زمان ہمارے استاد ہمارے شیخ سیدی احمد سعید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا عقیدہ. سن لیجیے، سمجھ لیجیے. دوستوں بتائیے اس پوری کائنات میں اب بھی پہلے بھی کیا مطلب جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی امت ہیں. ہم نے پوچھا حضور بیٹھے تھے کہاں پہ امت کی دو قسمیں ہیں، کچھ امت اجابت ہے کچھ امت دعوت ہے. ہمیں خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اجابت والے ہیں. ہم نے حضور کی قیادت اور سیادت اور نبوت کو تسلیم کیا ہے. باقی تک ابھی نور نبوت پہنچا نہیں ہے، ابھی نہیں تو قیامت تک معلوم ہو جائے گا. قیامت کے دن معلوم ہوگا. وہ امت دعوت ہے، ہمیں ان تک دعوت پہنچانی ہے لیکن ہے وہ بھی حضور کی امت. حضور کی امت ہے. تو میں نے کہا پوری اور حضور جب حضور کی امت ہے تو حضور پر کائنات کے لیے نبی رسول ہے. میں نے کہا ہے نا. تو میں نے کہا پھر تو اگر رسول ہے اور رسالت ہے موجود تو پھر تو ان کو پوری کائنات کی زبانیں ان کو جاننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوگا. میں نے کہا ہاں دلیل ہے. یو گاٹ پروف. پھر بات میں عشق چائے پیو باتیں بن گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم ہمارے رسول وہ ہیں جب تشریف لائے پوری کائنات نورانی ہوئی. اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کا لڑکپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا عمر شریف کا بڑھ جانا معجزہ، آپ کے سفر معجزہ، آپ کی حیات معجزہ، آپ کی پیدائش معجزہ، آپ کا وصال معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا مسکرانا معجزہ، آپ کے لباس معجزہ، آپ کی گفتگو معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ اور آپ کا سونا معجزہ. آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب گھر میں تشریف لاتے اور میں نے دیکھا اندھیرا تھا تو میں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہوں میں. تو پوچھا کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا وہ سوئی گم ہو گئی ہے. تو حضور مسکرائے تو چہرے مبارک دندان مبارک سے وہ نور نکلا کہ وہ گم شدہ اندھیرے میں سوئی جو ہے وہ چمک کر جیسا ہو. اور یہ نور پیدائش کی نام سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب پیدا ہوا تو نور ہی نور ہو گیا. پھر سحاب آیا، پھر ایسا بادل آیا تو حضور گم ہو گئے. تو میں گھبرا گئی بچہ کہاں گیا؟ تو آواز آئی گھبراؤ نہیں، فرشتوں نے اٹھا کر پوری کائنات کی سیر کرائی ہے. اے آقا تو پوری کائنات کا نبی ہے. کہا گیا اے انسانوں، اے فرشتوں، تمہاری اے انسانوں کی آنے والی روح ہو. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم نے جب لبیک کہا تھا تبھی جاتے ہیں نا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، حضرت ابراہیم اللہ نے کہا تو واضح فرنا سے بلا یا پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو لوگ کو حج کر جاؤ. کہا یار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. کہا کہنا تیرا کام ہے، قیامت تک آنے والا ہر وہ آدمی جس نے یہاں آنا ہے مرد یا عورت وہ لبیک کہے گا اور حج پر ضرور آئے گا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کی سیر کرائی اور فرشتوں کو کہا اعلان کر دو آنے والی امت قیامت تک اعلان آ جائے. فرشتوں کو پتہ چل جائے، ملکوت کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے پوری کائنات کر رہا ہے. حضور تشریف لائے. سیدہ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جب حضور سوئے ہوئے تھے شاہ نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں ملتا تو جاؤ یہ در یتیم ہے، والد تو بہت ہو گئے شاید پیسے نہ ملے لیکن اس گھر میں کچھ برکتیں نظر آ رہی ہے تو جاؤ بڑا خیر و برکت ہوگا. تو کہتی ہے میں جب گئی اور میں نے سب رنگ بتاتی ہے کہ سبز رنگ کی چادر تھی حضور کے چہرے پر، ابھی نومولود بچے. تو کہتی ہیں کہ میں نے جیسے پردہ ہٹایا وہ سبز رنگ کا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جو حضور کا چہرہ دیکھا حضور نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. مسکرانا ایسا تھا کہ میں تو دل میں ہی دے بیٹھے. میں نے کہا میں یہ بچہ لے کے جاؤں اور حضور کو گود سے لگایا. اور جب اونٹنی میں بیٹھ کر ریل سننے کا تمہاری اونٹنی تو لاگت کی چلتی نہیں تھی اب آگے جا رہی ہے. کہا اس سواری میں کمال نہیں اس سوال میں کمال ہے. تو پیدائش کی رات سے بولتے شروع. لیکن یہ جو برکہ ہے ام ایمن جس کی بات کر رہا ہوں فرماتی ہے حضور کو نہلانا، حضور کو کنگھی کرنا، حضور کے بال سنبھالنا، حضور کے کپڑے تبدیل کرنا یہ میری ذمہ داری تھی. جب بوڑھی ہو گئی تو میری شادی کا کام ہوئی. جو پہلی شادی تھی وہاں وہ ختم ہو گئی تو حضور نے کہا اماں تیری شادی کرتے ہیں. کہا میں مجھ سے کون شادی کرے؟ افریقہ کی عورت بلیک لیڈی. کہا نہیں تو مجھے ڈھونڈتے ہیں. کہا کون کرے گا؟ کہا یہ زید ہے نا گھر میں موجود، اس کی بھی شادی کا کام ہو گئی. قرآن میں واحد صحابی ہے جس کا نام ہے زید. فلما قضى زید منها تو حضور نے اپنی بیٹا بنایا تھا
اللہ نے کہا کہ بیٹا آپ نے بنا دیا ہے، بیٹوں کی طرح محمد دو میرے محبوب، لیکن لوگوں کو منع کر دو، لوگ اب کہنا شروع ہو گئے زید بن محمد، یہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کو زید بن محمد کہے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کا مقام سب سے بلند ہو. بات یہ کہیں کہ نہیں تیرا خاندان وہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور نے فرمایا ہے میری بیٹی پوری دنیا میں بیٹوں سے نسل چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. تو زید سے شادی کی، زید اور ام ایمن کی. بیٹا جب پیدا ہوا کیا نام تھا؟ اسامہ بن زید. حضور نے جب وصال فرمایا 17 سال کی عمر تک قبر ایمان تھا، لیکن وہ بچہ تھا نا، تو ہم تو یہ تو سنتے ہیں نا کاندھے پر حضرت حسن حسین کو بٹھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کالا کروڑا بچہ بھی حضور کے یہاں سوال ہے، پوچھتے کون ہے؟ کہا یہ حضور کے بیٹے، منہ بولے بیٹے، زید کا بیٹا اسامہ ہے. اس کو بھی بڑھا دیا، نہیں بیٹا بنایا ہے، منہ بولا ہی بنایا، لیکن حضور اللہ نے کہا بیٹا تمہارا ہے نہیں کوئی، ہم نے تمہیں وہ مقام دیا ہے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے ملے گی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ولادت سن لی، آپ نے کہا سن لو ابو بکر، عمر، عثمان، علی تم سب بڑے واریر بڑے ہو، لیکن اب جو فیصلہ مارکے کے لیے قیادت کے لیے یہاں سے اسلامی فوج جا رہی ہے، اس میں تم میں سے کوئی سربراہ نہیں ہوگا. اس کا سربراہ یہ 17 سال کا نوجوان اسامہ بن زید. یہ کیا رسول ہے کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا تو لوگ آئے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے حضور نے پہلے کر دیا تھا، اب مقابلہ پر سب رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ نوجوان 17 سال کا تجربہ بھی نہیں ہے، تو حضرت عمر کو بھیج دیں، علی کو بھیج دیں، کسی اور کو بھیج دیں. حضرت عمر نے کہا کیا کہا؟ مجھے مشورہ دے دو میں حضور کے فیصلے کو تبدیل کر دوں. کہا حضور نوجوان ہے کہیں حملہ ناکام ہو جائے. کہا میں اکیلا رہ جاؤں، ابو بکر کا ایمان دیکھو. کہا مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں، تم سارے مر جاؤ اور آ کر وہ میری لاش کو بھگوڑے، میرا دشمن میری جان کو کاٹے اور میری لاش کو آ کے درندے کھائیں پرندے کھائیں. ابو بکر کو وہ گوارا ہے کہ رسول کا فیصلہ تبدیل کرنا گوارا نہیں. تو حضرات یہ میلاد مصطفیٰ ہے، شروع سے لے کر آخر تک میں نے اس کو اللہ سے پیش کر دیا ہے. یہ میرے خیال میں کہ جامع مسجد چشتیہ کی کرامات میں سے کرام، کیونکہ یہ میرا بہت سارے میرے چیزوں سے قلبی تعلق ہے، لیکن یہ میرا ایک علمی گہوارہ بھی ہے. میں مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور بہت سیکھتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے یہاں باقاعدہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک چیلا بھی کاٹا یہاں 10-20 دن رہا ہوں. اور حضرت نے جس طرح میری شفقت کی اور میں بیلجیم میں ہوتا تھا یہاں پہ رہا، تو یہ مادر علمی بھی ہے میرا، اور ان کی خوشبو بھی وسیع ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی روح ہماری طرف متوجہ ہے. اور مولانا محمد اعظم صاحب میرے اتنے پیارے دوست، یعنی ان کی محفل میں آدمی بیٹھ کے اداس نہیں ہوتا، وہ چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگتے. میں نیا نیا آیا تو کہنے لگے کہ پاکستان میں ڈرائیو کرتے تھے، کبھی کر لیتا تھا، کہنے لگے یہاں چلاؤ نا گاڑی. میں نے کہا کہ میں یہاں یہاں بہت گاڑیاں ہیں اور ہم چھوٹے سے ٹاؤن سے آئے ہیں. کہنے لگے نہیں یہاں گلی میں اگر ڈر لگتا ہے چلانے کا تو موٹر وے پہ چلتے ہیں، وہاں گاڑی چلانا. تو میں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتا وہاں بس شہر میں بیٹھ جانا ہے اور گیٹ تبدیل کر کے چوتھے گیٹ میں جانا اور سیدھے چلے جانا. تو میں نے کہا وہاں تو خطرہ ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک گاڑیوں والے ایک گاڑیوں کا. کہ نہیں حضرت آپ جائیں، میں نے بھی گاڑی ایسی سیکھی تھی موٹر وے. الحمدللہ میں ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، ورنہ انہوں نے پورا زور لگایا تھا کہ جاؤ وہاں سے شروع کرو. تو بڑی پیاری شخصیت ہے، بہت پیاری. تو ان کی بھی یادیں ہیں. تو دعا یہ کریں کہ جس کے لیے یہ محفل سری ہے، جن کے نام سے ہے سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و قدوتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روح مقدس ہماری طرف متوجہ. اور یہ آج کی محفل ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے. اس میں کوئی بات غلط کہی گئی ہے یا غلط انداز سے ہم نے کوشش تو نہیں کی، لیکن کوئی صحبت غلط ہو گئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو اچھی بات ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. میں نے وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا. مجھے معلوم تھا کہ ایسے وسیع اور ماشاءاللہ عظیم عالم دین جو میں نے کتاب میں آپ کو تعارف کرایا تھا، سیرت نگار ہے، سب کچھ لکھی الحمدللہ. ان کو پابند کرنا ہے موضوع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ محمد اسماعیل مصباحی صاحب تشریف لائے. آگے تشریف لائے کو خوش آمدید، بالکل خوبصورت بات پر تشریف لایا. اختتامیہ ختم شریف اور دعا
کریں گے انشاءاللہ نماز اذان سے قبل پھر انشاءاللہ نماز عشاء کی اذان ہوگی اور پھر ہم صلاۃ السلام نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو کے پڑھیں گے. پھر لنگر شریف سب کو انشاءاللہ یہیں پیش کیا جائے گا. ایثار ثواب کا ثواب میں یہ جو فہرست دیکھتا ہوں مختلف نام میں نے سامنے جو لکھے ہیں وہی بات ہے کہ جن کے ساتھ رینا تعلق تھا جس طرح مولانا صدر تعالیٰ صاحب نے فرمایا رینا تعلق والے پرانے بزرگوں نے الحمدللہ ان کے ساتھیوں نے بہت کلام پڑھا ہے. سب کا تحریک سے شکریہ بحیثیت خاندان کی طرف سے. بہت خوب سبحان اللہ. یہ بھی ہمارے مولانا محمد عرفان اطاری صاحب ان کا بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں. قرآن شریف 7 قرآن پاک سورہ یاسین 43 مرتبہ, سورہ نور 43 مرتبہ, سورہ مزمل 43 مرتبہ, سورہ رحمان 43 مرتبہ, درود پاک 10,000 کلمہ طیبہ 10,000. بہت کمال سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گھر کے جتنے بھی افراد ہیں مختلف سب گامی جان خصوص کی طرف سے 7 قرآن پاک گھر کی طرف سے تقریباً یہ ملا کے یہ تقریباً بڑھتے ہیں 19 الحمدللہ کلام پاک پورے کلام پاک کی تلاوت. سورہ یاسین لاتا تھا, درود شریف لاتا تھا. مختلف لوگ ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک حاجی صاحب تشریف لائے تھے وہ پرانے میرے دوست کے بچے صاحب نے فرمانے لگے کہ شاید میں نہ آ سکوں, میرا ضرور ہدیہ قبول فرمائیں 10,000 کا درود شریف. اور پھر ایسی تقریباً 2-4 مہینے پہلے ہمارے بہت ہی بچے صاحب کے بھی بہت عظیم دوست تھے. کون نہیں تھا دوستوں کا, حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی اہلیہ ہماری خالہ صاحبہ ان کی طرف سے بھی ایک قرآن پاک انہوں نے پیش کیا. جتنا بھی اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت جو شروع میں آئے تھے جو بچے لوگوں نے حافظ صاحب کی زیر نگرانی میں انہوں نے جو قرآن پاک پڑھا تھا خوبصورت انداز میں, وہ بھی صاحب سارے ثواب کرتے ہیں. میں قاری صاحب بھی ہمارے معزز سادات فاتح شریف انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. انشاءاللہ پھر دعا میں انہی حضرات سے خود بھی فیصلہ کریں گے. بزرگ حضرات کون دعا کرے گا اختتامی, لیکن ختم شریف مختصر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. مولاي صل وسلم دائما
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سہانی چمکتا باقا چاند جس سوہانی گھڑی چمکتا باقا چاند اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی شربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے تذکیر
का जाना होवे रोज़ाए पाक के चौगिर्द फिरे हम ऐसा जैसे परवाने सरे शम्म पे फिरते हुए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह रंजो हम खाए हुए हैं दूर से आए हुए हैं तुम पे इतराए हुए हैं हाथ फैलाए हुए हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका आज वो तशरीफ लाया जिसने रोतों को हंसाया जिसने जलतों को बुझाया जिसने बिगड़ों को बनाया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही सदक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो सारे साथी तशरीफ रखें मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुस्वाही साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बजी रहमतुल्लाह अलैह के बिरादर तरीक़त भी हैं और हमारे सरपरस्त भी हैं इस वक्त भी जब कभी भी हम पर मुश्किल वक्त आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं तहे दिल से आप तमाम हज़रात का तमाम साथियों का जिन जिन भाइयों ने लंगर शरीफ में हिस्सा लिया जुमे से लेकर परसों से सबसे जो जिसने 10 पौंड दिए हैं 100 पौंड दिया है एक भाई ने 200-250 पौंड भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनका ये हदिया कबूल फरमाए और काफ़ी सारे साथियों ने कलाम पढ़ के पेश किए हैं अल्लाह तबारक व तआला वो कलाम भी कबूल फरमाए हम तमाम अहले खाना की तरफ से और बिलखसूस क़िबला वालिदा मोहतरमा की तरफ से आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हमारे साथ ताउन फरमाते हैं और बिलखसूस इस साल हमने जो नीचे लेडीज़ हॉल का जो हमारी माएँ बहनें आई हैं देखी हैं जो नमाज़ी हज़रात देख रहे हैं कितनी खूबसूरत उस मस्जिद की हमने इसकी दोबारा रीडेकोरेशन भी की है रीबिल्डिंग भी की है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है वो खुश होता है इसी तरीके से हमने इस साल इंशाअल्लाह इस मस्जिद के हाल को भी इसी तरह खूबसूरत सजाना है तो आप हज़रात से दुआ की भी दरख्वास्त है और मज़ीद ताउन की भी दरख्वास्त है और बिल्कुल भूल न जाऊँ आप हज़रात ही ने पाकिस्तान में भी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिलखसूस पिछले साल रमज़ान शरीफ से लेकर अब तक जामा मस्जिद गौसिया सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब मरकज़ी अब्बासपुर में मस्जिद में पिछले साल रमज़ान में शहीद करके उसको दोबारा तामीर किया था अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका तीसरा छत बनने को है तीसरी छत पर काम जारी हो रहा है कई हमारी साथी ऐसी एक बहन है उसका नाम लेने के उन्होंने कहा मेरा नाम ना लीजिएगा और एक भाई भी ऐसे हैं कि उनकी सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह 100 पौंड नहीं बल्कि 1000 पौंड से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो तावन करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इस तावन को कबूल फरमाए आखिर में ये कि मैं नारों तो जिक्र बड़ी
بتائی ہوگی. ہمارے ایک بھائی ہیں جاوید صاحب، لوگ جانتے ہیں، بری سے تشریف لائے، صبح سے لنگر تیار کرنے میں خود مصروف رہے، اور بھائی بشیر صاحب دونوں، اور یہ پروفیشنل کام کرتے ہیں. فرمانے لگے اس ختم شریف کے لیے اور پھر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ خصوصی طور پر میں نے یہ محنت کی ہے. میرے ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی شرط پر میں یہ کام کر رہا ہوں، بلا معاوضہ پورا دن نہیں کیا. اور فرمانے لگے کہ میرے والد محترم راجہ عزیز صاحب کے لیے بالخصوص آپ نے اختتامی دعا میں ان کو بھی کرنا ہے. تو یہ بھی آخری میسج کا تمام حضرات کو پھر دوبارہ شکریہ. آخری اختتامی دعا کرواتے ہیں کہ حضرت قاری محمد صاحب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا اجلاس، آج کی نشست بتا رہی ہے کہ جلسہ بہت ہی کامیاب ہے، بہت ہی شاندار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے عزیز گرامی شبیر میاں نے درود و سلام کی جو نظریں پیش کی ہیں بڑے دل و جان سے، اور جو بیٹھے تو ہیں آپ یہاں پر، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ نے تو میرے خبرہ میں اس کے سائے میں بیٹھا ہوا محسوس کیا ہوگا. اور جتنے لوگوں نے پڑھا ہے خراج عقیدت پیش کیا ہے، سبحان اللہ. مولانا اعظم چشتی صاحب کی جو بات آئی وہ ایسے خمیر سے، وہ ایسی مٹی سے بنے ہوئے تھے، یہ ان کا کمال تھا، ان کی کرامت تھا. جب بھی کوئی ملتا ایسا محسوس ہوتا کہ یا تو مامو جان جا رہے ہیں یا ان کے انکل جا رہے ہیں. دل و جان سے سب سے ملنے والے، وہ ایک ایسا مزاج تھا قدرتی طور سے کہ ہر وقت وہ اسی محبت میں سرشار رہتے تھے. اچھا علماء کرام تو سبھی ان سے محبت کرتے تھے، چاہے مولانا کوثر صاحب قبلہ ہوں، بلال مسجد ہو، یا ہمارے راجر کی ساری مساجد، سب سے محبت و عقیدت ان کی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو پیٹ اور جو ان کی تحریک تھی وہ آپ اس کے گواہ ہیں. اتنا سرشار، اتنی محبت رکھنے والا ہم نے کم ہی لوگوں کو دیکھا. برکتیں فرمائے، برکتیں فرمائے. دوست تو سبھی ہیں، مہدی صاحب دوست یہ بھی ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے عربی گرامر میں کہا مخصوص منہ الباب، بہت سے لوگوں کے ایک خاص ہوتا ہے، اور یہ جاتا ہے سمغا، یہ جاتا ہے صحرا. حضرت مولانا آپ سمجھ گئے ہوں گے، سردار احمد صاحب قبلہ، یہ ہر زبان پر الحمدللہ عبور رکھتے ہیں. ہم سنیوں کے لیے یہ نبینا اہل سنت ہے. میں انہیں سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے آئیے دعا کرتے ہیں. میں بھی دعا کر دیتا ہوں. اللہم صلی اللہ سینا مولانا محمد وعلی سینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ الدائمۃ بدعاء من ملک الحی القیوم کما تحب وترضی ان تصلی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑھے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک خود سے کرے خوشیوں کے لفظ رانی ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خوابی گرام سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. مولا حضرت مفتی صاحب قبلہ علی رحمان جس عقیدت و محبت سے مسائل دینیا جو فتح رضویہ اور بہار شریعت کے روشنی میں بیان کرتے تھے مقدس انداز میں، یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر کو، ان کے بھی قبر پر رحمت فرمائے. اللہ بخشش فرمائے. جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں سب پر کرم فرمائے. جن حضرات نے قرآن مقدس پڑھا ہے، کہ کلمہ پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، مالک و مولا اس کا ثواب سرور عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے تمام انبیاء مرسلین صحابہ کرام تابعین تابعین جتنے بھی ہیں ارواح مومنین مومنات سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. جس کے بھی عزیز گرامی عرفان کی کا مالک و مولا تو کریم و رحیم حائل و غیب و شہادہ ہے، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. سے جو جتنے یہاں پر میرے دوست اور علماء کرام مالک مولا سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. سب اپنے اپنے مساجد میں حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے ہیں، قرآن و سنت کے روشنی میں بیان کرتے ہیں. مالک مولا سب کو قبول فرمائے. میں مولانا سردار احمد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ دوسرے کا آپ بھی حق ادا کریں. دو جملہ آپ بھی دعا میں شامل فرما دیں. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ رب العالمین اس مسجد کو، اس دارالعلوم کو صبح قیامت تک آباد رکھا. یا اللہ رب العالمین یہاں جو فیضان جاری ہوا حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد عارف
چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد امجاد اس کو چلا رہی ہے، مولانا عرفان چشتی صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب سعید دعوت برکات مناریہ اور ان کے اہل خانہ جو تعاون کر رہے ہیں، جو خواتین ہیں، جو جوان ہیں، تمام کو جو دینی کام کے لیے تعاون کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، رفیق کار ہیں، اور جو اس مسجد کے ساتھ اس دارالعلوم کے ساتھ مالی، بدنی، روحانی، اخلاقی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بہتری نصیب فرمائے۔ اور پتہ چلا ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے گریٹ گرینڈ چلڈرن جو ہیں ماشاء اللہ حافظ صاحب اور دوسرے ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے اور دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ تو قیامت کے دن ایسا مارتا ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرمایا گیا حافظ قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کے تیری منزلیں بلند ہوتی ہیں، اور ان کے والدین کو جنت کے جانے سے پہلے تاج پہنا جائیں گے اور ان کو کرسیوں پر بٹھایا جائے گا کہ جس دن سامنے سے زیادہ گرم ہوگی زمین، کرسیوں پر بٹھایا جائے گا اور تاج پہنائے جائیں گے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ان خاندانوں کی جہاں ہمارے قرآن موجود ہے، اور یہ برکت جو ہے وہ قاضی قرآن بھی تیار کر رہا ہے، دینی علوم بھی دے رہے ہیں، اور یہ نوجوان ہمارے ساتھی عرفان صاحب، ان کے برادر اکبر مولانا عبدالحق صاحب اور باقی بھی تمام خاندان جو ہے اس کام میں مصروف عمل ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں خیر کثیر ہے، یا اللہ رب العالمین کو حاصل ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یا اللہ رب العالمین جو پروجیکٹ پاکستان میں شروع کیے ان کو برکتیں نصیب فرمائے، اور یا اللہ اس شہر میں رہنے والے تمام مساجد سے متعلقہ حضرات ہو، جماعتی اور منتظمین اور ائمہ حضرات یہاں آئے، پورا حضرات تشریف لائے، قاری حضرات، حفاظ جو بھی یہاں آیا یا اللہ دور دراز سے آئے یہاں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، ہماری اس محفل کو وہ محفل بنا دے کہ جس کی گواہی اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اسے ذکر خیر والی محفل بنا دے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی وہ محفل جن سے بارگاہ رسالت کے شرف قبول ثابت ہو، حضور کی نگاہ کرم اس طرف ہو، ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اس نیک محفل کے تو ہے، یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی عبادت فرما، ان کی ایمان کی عبادت فرما، ان کی عزتوں کی عبادت فرما، اسلامی غیرت میں نصیب فرما، یا اللہ رب العالمین اسلام کو یہاں اس ملک میں ہم آ گئے ہیں تو یا اللہ تو نے مسلمانوں کی عبادت کو نہیں اسلام کی عبادت کا وعدہ کیا ہے، تو اسلام کو یہاں ہمیشہ قیامت تک کے لیے یہاں پرفروغ اور زندہ و تابندہ رکھنا، ہماری آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول منظور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جن کی قرض ہے جن کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ رب العالمین جو مقصد لے کر بیٹھا ہوا ہے تو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کو جانتا ہے، اس کے اس مقصد کو دور فرما، گھریلو پریشانیاں تو وہ دور فرما، جو معاملات اور ہیں تو وہ بھی ان کو احسن طریقے سے ان کو پائے تکمیل تک پہنچا، یا اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم آخر میں وہ دعا کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی کہ یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہم ان کی دعا کرتے ہیں، ان دعائیں قبول فرما، اور جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی یا اللہ ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سے وہ چیزیں دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه ونبيه وقاسم رزقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم کل انشاءاللہ تعالی اس القرآن اور